سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना तारिकुस सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार दो भारी चीज़ें छोड़ने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر آؤں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک چیز کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور دوسری چیز محبت اہل بیت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے، اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو شعر ہے نعتیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج ہم ایک ایسے نوری وجود کا تذکرہ پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے والد گرامی امام علی نقی علیہ السلام جو تھے، ان کو اتنے بڑے جبر و ظلم کا سامنا کرنا پڑا، اور جب آدمی ان مصیبتوں کو پڑھتا ہے، ان مظالم کو پڑھتا ہے شاہان وقت کی، تو آدمی کانپ جاتا ہے۔ یہ اقتدار بہت بری چیز ہے۔ جب آدمی اقتدار میں آتا ہے، پہلے تو وہ بہت انسان ہوتا ہے۔ اقتدار ایک ایسی شے ہے جو انسان کو جو ہے وہ فرعون بنا دیتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے انکساری اور عجز، جب اقتدار جو ہی آتا ہے تو آنکھیں بدل جاتی ہیں، فوراً خیالات اور زبان بھی بدل جاتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بہت چھوٹی عمر ہے، اور چھوٹی عمر سے ہی ان کو پہلے متوکل کا جبر سہنا پڑا، اس کے بعد مستنصر کا ظلم و ستم سہا، اور پھر مستعین باللہ جو تھے اس کا بھی، اور پھر مہدی کا جو ظلم ہے وہ بھی انہوں نے دیکھا، قید و بند کی، بچپن سے ہی صعوبتیں برداشت کرنا۔ ناظرین کرام، بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے ہیں ایک میدان میں، اور ایک بچہ ایک کونے میں کھڑا ہے، وہ بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا۔ سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوتا ہے، اولیاء کے سردار ہیں، مجذوب جو تھے، سالک مجذوب تھے، ہوش مند مجذوب تھے۔ کیا ان کے واقعات آدمی پڑھے، بڑے بڑے عقل مند جو ہیں ان کی حیرتیں گم ہو جاتی ہیں ان کے واقعات پڑھ کے۔ اس بچے کے چہرے پہ ایک خاص نور تھا، وہ اس کی طرف بڑھے اور پوچھا کہ بیٹا آپ کھیل نہیں رہے؟ انہوں نے کہا ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا بہت عجیب بات ہے، تم کیوں کھیل کود نہیں رکھتے؟ تم پہ تو کوئی ابھی پابندی نہیں ہے جو دینی عبادات وغیرہ کے معاملات ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ جب لکڑیاں جلاتی ہیں تو بڑی لکڑیوں کو جلانے سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہیں تو وہ جلدی لگ جاتی ہے۔ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کل قیامت کے روز یہ نہ ہو کہ پہلے چھوٹوں کو ڈال دیا جائے دوزخ میں اور پھر بڑوں کو اس میں ڈالا جائے۔ یہ تصور جو تھا، یہ تقوی کا تصور، خشیت الہی کا تصور جو ہے، یہ قلب و ذہن میں بچپن سے تھا، کیوں نہ ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں نا جی، یہ ہماری اصلاح کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اتنا ظلم و جبر برداشت کیا، اور بادشاہ ہر وقت ان سے لرزہ برندام رہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ وہ کہتے ہیں نا، کاٹ دیتے ہیں زباں خنجر منصب سے یہاں، ہم میں جب جرت اظہار نظر آتی ہے۔ یہ لوگ دلوں کے حکمران تھے، بادشاہ تلواروں کے زور سے، اپنے جبر کے زور سے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کا بڑا تسلط قائم ہو جائے گا۔ لیکن اہل اللہ جو ہوتے ہیں، ان کا جو اللہ رسول سے ماننے والے، ان سے محبت، ان کی دلوں پہ حکومت ہوتی ہے۔ تو ان کو بڑے سزائیں دی گئیں، بہت تکلیفیں دی گئیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو بادشاہ وقت کو پاس ایک گھوڑا بڑا قیمتی آیا۔ یہ گھوڑا اتنا سرکش تھا، جو بھی اس پہ سوار ہوتا یہ اپنے سوار کو گراتا اور اپنے سموں سے اس کو مار دیتا۔ بادشاہ کے جو خلیفہ وقت کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا جناب ایک بڑا اچھا مشورہ ہے کہ امام حسن عسکری جو ہیں ان سے آپ خوفزدہ رہتے ہیں، ہماری جان ان سے چھوٹ جائے گی، ان کو بلائیں، اس گھوڑے پہ سواری کے لیے کہیں، اگر امام اس پہ سواری کریں اور وہ گرا کے ان کو شہید کر دے تو کام بن جائے گا، اگر نہ ہوا تو تب بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ لہٰذا بلایا گیا، آپ جو ہی اس گھوڑے کے قریب گئے تو اس نے اپنا سر جھکا دیا ادب کے ساتھ، یہ اس پہ سوار ہوئے، اور یہ بادشاہ کی یہ بھی جو تھی ایک سازش وہ کارگر نہ ہوئی۔ ان کے سینہ پاک سے ظاہری اور باطنی علوم کے جو تھے وہ دریا بہتے تھے، ایک جہان ان سے سیراب ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری خوبیوں سے بھی نوازا تھا اور باطنی خوبیوں سے بھی،
اور ظاہری شکل و صورت بھی اللہ کریم نے ایسی عطا کی تھی جو دیکھتا تھا ایک دفعہ وہ فریفتہ ہو جاتا تھا، قربان ہو جاتا تھا۔ آپ نے کیسے زندگی گزاری، کیسے بادشاہوں کے جو تھا جبر کا مسلسل مقابلہ کیا، اور صرف 28 برس کی عمر میں ان کو شہید کر دیا گیا، یعنی یہ عین جوانی کی عمر ہے جب شہید کر دیا گیا۔ مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن سارے امام جو تھے ان سب کو شہید کیا گیا۔ کسی کو میدان کربلا میں ان کی گردنوں پہ کبھی تلوار چلائی گئی اور کبھی زہر دیا گیا۔ یہ سارے امام شہید ہوئے۔ جب ہم کسی کو تعارف کراتے ہیں اپنی تاریخ کا، اور یہ لمحہ جو ہے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے یوم گفتگو آپ کے تذکارِ پاک کے حوالے سے کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب روحانی شخصیت ہیں، کالم نگار ہیں پیر قمر شمد صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، علامہ محمد احمد برکاتی۔ آخر میں حافظ محمد عثمان چشتی سے میں آپ کو منقبت بارگاہ امام میں سنواؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی پیر صاحب، بسم اللہ سیدنا امام حسن عسکری علیہ بسم السلام۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت ابتدائی آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 11ویں امام ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عظمتیں، جو شانیں عطا فرمائیں وہ یہ کہ فقہ کے اعتبار سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی ائمہ فقہ احادیث اس حوالہ سے معروف ہیں، لیکن ولایت کے اعتبار سے جو ائمہ اہل بیت اطہار کی شان ہے اور جو ان کو عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ یہ کہ مشکل ترین وقت میں جب ظاہری علم ہر طرف سے اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں، تب ائمہ اہل بیت اطہار اس وقت بھی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس الہام کی کیفیت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ برکتیں جو حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمائی، اس حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ قرآن حکیم کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا اپنی اہل بیت کا، اس میں یہی راز مضمر ہے کہ قرآن حکیم کے ظاہری معنی صرف اور نحو کے اور گرامر کے اعتبار سے تو بہت دنیا پڑھے گی، پڑھائے گی، اور سارے محترم ہوں گے ہمارے وہ لوگ ہمارے لیے علم قرآن کی خدمت کرنے والے، لیکن جو اس کے حقیقی معارف ہیں ان تک دسترس جو ہے وہ ان پاکیزہ ہستیوں کی جس مقام پہ ہوگی اس مقام تک سب ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے عظیم والد گرامی کے ساتھ مدینہ منورہ میں، ولادت پاک مدینہ منورہ میں ہے، اور وہاں سے عباسی خلیفہ جو ہے انہوں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو جب اسیر کر کے لایا گیا تو آپ کی عمر مبارک بھی 4 سال کی تھی، اور آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ بغداد آئے، اور بغداد سے پھر سرہ من را، جس کا اصل نام ہے آج کل اسے سامرا کہا جاتا ہے، سامورا کہتے ہیں، تو سرہ من را یعنی وہ ایک نیا شہر عباسی سلاطین نے آباد کیا تھا، جس کا معنی جس نے دیکھا وہ خوش ہوا، کیونکہ وہاں کی جو سرزمین ہے بڑی زرخیز جی ہے، زرخیز وہاں کی زمین سرزمین، بڑی جی زرخیز سرسبز ہے، بہت زیادہ شادابی تھی، اس وجہ سے اس مقام کو آباد کیا گیا، وہاں شہر آباد کیا گیا اور اس کا یہ نام تجویز کیا گیا۔ وہیں
انہوں نے اپنی بہت بڑی ایک فوجی چھاؤنی قائم کی تھی جس میں 90,000 کے قریب جو ہے وہ روایات میں ہے کہ لشکر وہاں موجود تھا، اور عسکری کا لقب ایک سبب سے یہ ہے کہ وہ چونکہ وہاں چھاؤنی تھی، عسکر تھا، لشکر تھا، معسکر تھا، وہ اس وجہ سے آپ وہاں قیام پذیر تھے، اس وجہ سے۔ دوسری اس کی وجہ جو بیان کی جاتی وہ آپ کی روحانی شان کے حوالہ سے ہے کہ ایک بار عباسی خلیفہ نے آپ کو مغلوب کرنا چاہا اور اپنی طاقت اور اقتدار دکھا کر کہ یہ ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو آپ نے اپنی 2 انگلیوں کی طرف یوں اشارہ کیا، فرمایا اس میں دیکھ۔ جب اس نے دیکھا تو زمین سے آسمان تک مسلح ملائک جو تھے اور رجال الغیب جب اسے نظر آئے وہ بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارا خدائی لشکر ہے، لیکن ہم کرامت کی بجائے استقامت کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ پیغام تھا کہ کرامت اور چیز ہے، استقامت اور چیز ہے۔ اب یہ ہستیاں جو ہیں ان کا اقتدار وقتی دنیاوی تکالیف ضرور ہیں، لیکن ان کا اقتدار دائمی ہے۔ ایک عباسی خلیفہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے دربار اقدس پر دربار گوہر بار میں سامورا میں حاضر ہوا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں اتنی عبادت ہو رہی ہے، اتنی رونق ہے، لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے جو اس کے 2 ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے یعنی آپ کے آبا ہیں، ہمارے سابقہ جو بادشاہ ہیں، ان کے مرکز ویران ہیں، تو ان کے مرکز جو ہیں اتنے آباد کیوں ہیں؟ وہ بے ساختہ بول اٹھا، اس نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کا اقتدار صرف لوگوں کی گردنوں پر ہوتا ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، ان کا اقتدار جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ وہ سپاہ کی تیغ بازی ہے، نگاہ نہیں کی فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی یہ نگاہ کی تیغ بازی۔ جی علامہ صاحب، نگاہ کی تیغ بازی پھر اہل بیت اطہار سے زیادہ کس کی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ حضرت امام سیدنا علی نقی علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، تو یہ نسبت جو تھی وہ دوبارہ پھر اپنے آپ کو عود کر رہی تھی اور لوگوں کے سامنے تاریخ گھوم رہی تھی کہ جس طرح حضرت مولا علی پاک رضی اللہ نے اپنے لخت جگر کا نام حسن رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، تو حضرت سیدنا امام علی نقی نے بھی ان کا نام حضرت امام حسن کے نام پہ رکھا کہ یہ بھی اسی طرح جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نظر آتا تھا۔ حضرت امام حسن عسکری سمیت آج تک جتنے بھی اہل بیت اطہار آئے ہیں اور پیور سید جو چل رہے ہیں، وہ آپ جو 1947 والی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اس سے ہٹ کے جو واقعتاً سادات گرامی ہیں، ان کے خون کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی ہے، ان کے نور میں شامل کر دی، اور وہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کردار اور آپ کی دعا۔ واہ! جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کو لے کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی ابا جان ان بچوں کو کچھ عطا فرمائیں، تو آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا کہ میں ان کو اپنی طرف سے سرداری عطا فرما رہا ہوں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ ارشاد فرمانے لگے کہ میں ان کو اپنی طرف سے سخاوت اور شجاعت عطا فرما رہا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو اب یہ ہوا کہ میں نے جو آپ کی حیات طیبہ پہ جو نظر ڈالی ہے اور مجھے جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ نظر آئی ہے کہ امام حسن عسکری کی بے شمار صفات میں سے 2 صفات سب سے غالب نظر آ رہی ہیں، ایک آپ کی سخاوت ہے اور دوسرا آپ کی لوگوں کے دلوں پر نگاہ ہے۔ واہ! یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ فائدہ نظر آ رہی ہیں، بدرجہ عدم، اور تمام ہی بدرجہ عدم ہے، لیکن اس کی جھلک آپ کی زندگی میں بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو آپ کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور چونکہ زبان مصطفیٰ ساتھ ساتھ ہے، اس دور میں قادسیہ کے کچھ لوگوں نے پروگرام بنایا کہ اس سال ہم حج نہیں کریں گے، کیونکہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اللہ نے رستے کی آسانی کو مشروط کیا ہے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ اتفاقاً بہت زیادہ گرمی رہتی تھی اور قحط سالی تھی، اور پتہ چل چکا تھا کہ قادسیہ سے مکہ تک جو ہے وہ پانی میسر عام طور پر نہیں ہوگا۔ اہل قادسیہ نے پروگرام بنایا کہ اس سال ہم حج ملتوی کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ ارشاد فرمانے لگے سب کو کہ تم جاؤ
پیاس کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا اس کی ضمانت میں عطا کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، اور یہ دیکھیں کتنا بڑا آپ کا اعلان ہے اور فرمان ہے، اتنا طویل و عریض سفر ہے اور پھر پورے سفر کی جو ہے وہ ضمانت آپ دے رہے ہیں، اور پھر واقعتاً یہاں سے لوگ گئے حج کرنے اور پورے رستے میں ان کو ذرہ بھر بھی جس وجہ سے ملتوی کر رہے تھے وہ کسی بھی جگہ پہ جھلک نظر نہیں ہے۔ بہت خوب۔ اگر ہم دوسری طرف چلتے ہیں آپ کی سخاوت کی طرف، تو آپ کی سخاوت میں یہ دیکھیے کہ ایک دفعہ ایک غلام نے عرض کیا حضور مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ آپ کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، ایک کوڑا تھا، اس کوڑا کو لے کے آپ نیچے بیٹھے اور زمین پہ رگڑا، اوپر اس کے اپنا رومال ڈال دیا، پھر نیچے سے ہاتھ ڈالا تو 500 دینار سونے کے سکے نکال کے انہوں نے عطا فرمایا۔ واہ۔ یہ سخاوت ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اچھا وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا والا واقعہ بھی اگر یہاں آپ کے ذہن میں ہو کہ ایک سائل آیا تو ابو جہل کے پاس آیا، ابو جہل نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سامنے کھڑے تھے، اسے مذاق سے کہا کہ علی کو لو مانگ جا کے، تو وہ سید علی المرتضیٰ تو سب کچھ بانٹ دیتے تھے، ان کا معاملات اس طرح کے تھے، تو وہ جب گیا تو آپ نے کہا کہاں سے آئے؟ اس نے کہا ابو جہل نے مجھے کہا کہ آپ کی طرف آؤں۔ آپ نے کہا مٹھی کھولو، پھونک ماری مٹھی، وہ جب واپس گیا تو ابو جہل نے پوچھا سنا بھی کیا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، انہوں نے کہا مٹھی بند کر کے تمہارے سامنے کھولوں، کھولا تو دیکھا وہاں پہ موتی تھے، قیمتی موتی تھے۔ یہ تو دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بے شک۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا امام حسن عسکری نے اس کو عطا فرمایا۔ اور ایک چیز جو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، ان کو حضور اچھا یہاں ایک شعر کا ذرا تشریح کر دیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے، بعض لوگ غلط پہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا ہاتھ جب خالی بھی ہو تو یہ نہ سمجھنا کچھ نہیں ہے، پھر بھی دو جہاں کی نعمتیں جس کو جو چاہے عطا تشریح میں تو بہت آگے تک بات جاتی ہے نا جی۔ اگر خالی ہاتھوں کا یہ کمال ہے تو بھرے ہاتھوں کا کتنا ہو۔ سبحان اللہ سبحان تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک چسائی تھی، ان کو گھٹی عطا فرمائی تھی، کھجور منہ میں ڈال کے ان کو دی تھی، اور اس کا فیضان کیا تھا؟ اس کا فیضان یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے 100 غلام تھے، اللہ اور اکبر، مختلف علاقوں سے تھے، اور آپ ہر غلام کی زبان میں، مادری زبان میں گفتگو کیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان یہ حضور کی اس صرف چند لمحے کے جو لعاب دہن ہے اس کا کمال تھا، اور جن کے جسموں میں خون مصطفیٰ، نور مصطفیٰ دوڑ رہا ہے۔ نور مصطفیٰ، نور اب آپ یہ دیکھیے کہ یہی چیز حضرت امام حسن عسکری کے ہاں بھی ہمیں نظر آتی۔ آپ کے بھی کچھ ترک غلام تھے، کو کسی علاقے سے، کو کسی علاقے سے، آپ بھی جب گفتگو کرتے تھے تو ان کی مادری زبان میں کیا کرتے تھے۔ تو راوی حدیث کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ میری ایج ان سے زیادہ ہے، میں حضرت امام علی نقی کے ساتھ بھی رہا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کسی بھی جگہ پر تحصیل لغت کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، اپنے گھر کے اندر ہی رہے ہیں، تو ان کو زبانیں اتنی کیسے آتی ہیں؟ تو پھر کہتے ہیں کہ ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا، تو امام حسن عسکری جب میرے سے ملاقات آپ نے فرمائی تو میرے سوال کیے بغیر آپ مجھے فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے حضور علیہ السلام کی آل میں سے کسی کو ولایت عطا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو علم لغات عطا فرماتا ہے۔ یہ چیز وحبی ہے، من جانب اللہ ہے، لہٰذا ہم جو بھی زبان میں گفتگو کرتے ہیں کسی استاد کے پڑھائے ہوئے نہیں ہیں، یہ براہ راست ذات باری تعالیٰ نے ہمیں کرم عطا فرمایا۔ یہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علوم مصطفیٰ کا فیض آگے جاری ہے، کیونکہ آقا تو وہ تھے نا جی جو جانوروں کی چھوڑ کے پتھروں کی زبانیں بھی جانتے ہیں، ہر شے کی، جی رحمت اللہ عالمین ہے نا۔ دیکھیں نا کائنات میں جو شے بھی ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، شجر ہے، کوئی پہاڑ ہے، پتھر ہے، ہر ایک کو رحمت کی طلب ہے، بے شک، اور رحمت کی طلب وہ کرے گا تو جسے رحمت عطا کرنی ہے وہ اس کی زبان ہی نہ جانتا ہوگا تو کیسے سمجھے گا۔ اس لیے یہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کی کائنات جہاں جہاں ہے، وہ تو پانی کی زبان بھی جانتی، پانی بھی باتیں کرتا ہے، بادل بھی باتیں کرتا ہے، سورج بھی آپ سے باتیں، چاند بھی باتیں، حدیث میں آیا۔ یہ تو حدیث میں وہ نہیں آتا جو آپ فرماتے تھے اسمع سریر القلم علی اللوح وانا فی احشاء امی، میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تو لوح محفوظ پہ چلنے والی قلم کی آواز بھی سنا کرتا۔ ہاں اسی حدیث میں ہے نا، حضرت عباس نے کہا آپ باتیں کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے، وہ کس زبان میں آپ باتیں کرتے تھے مجھے تو نہیں سمجھ آیا، لیکن باتیں آپ کو چاند کرتا تھا، آپ چاند سے کرتے۔ اچھا جی، مہدی کا دور آیا، اس میں امام صاحب کے لوگ ظاہر اہل بیت اطہار کے غلام تھے، غلام ہیں، آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں 13.5 صدیاں بعد، اور ان کی تعریف اور ان کی منقبت سن رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ وہ برداشت نہیں کرتا تھا، جس کا پتہ چلتا کہ جی یہ ان کی تعریف کر رہا ہے، کوئی شاعر ہو، اس کی زبان کھنچوا دی، ان کو شہید کر دیا، مار دیا۔
یہ کیا حکومت؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ انسان نہیں ہوتے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ جی اجازت ہو تو جو بات پہلے چل رہی تھی اس پہ بہت خوبصورت بات ہے۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمت نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں یہ جو آیت سورۃ الدعا کی ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس پر آپ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یعنی آپ کو آپ کا پروردگار اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس پر راضی ہو جائیں گے، گویا جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اللہ اپنی عطا جو ہے اس کو جاری رکھے گا۔ اس پر انہوں نے بہت خوبصورت تبصرہ جو ہے اپنے حاشیہ میں کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں اہل عراق میں سے ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ سے کچھ تفسیری نکات پوچھے۔ آپ نے ان کے نکات بیان فرمانے کے بعد فرمایا، اہل عراق تم اس آیت کو قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت سمجھتے ہو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، جس میں آگے چل کے الفاظ ہیں نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ آیت۔ فرمایا تم اہل عراق تم اس کو سمجھتے ہو، لیکن ہم اس آیت کو قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت سمجھتے ہیں، وَلَا سَوْفَ، ہم اہل بیت محمد، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہاں آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ وہ جو خزانے بانٹنے والی بات اور موتیوں والی بات چل رہی ہے کہ یہ اللہ عطا فرما رہا ہے، حدیث صحیح بخاری کی مشہور ہے، اللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب یہ بات وہ آیت بھی اور یہ حدیث پاک بھی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے اپنے خزانوں کے قاسم ان کو بنا دیا ہے، اور یہ ان کے رضا ہے ان کی، خدا کی مرضی، خدا کی باتیں، کلام ان کا، خدا کا ملک اور حکومت ان کی، خدا کی شاہی نظام ان کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی جو قبلہ پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے اس پہ میں ایک بات اور آگے کروں گا۔ یہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی اور اس کو میسج بھیجا اور اس نے جلا دیا، وہ یہ تھا کہ بھی ہر لفظ کے دو معنی بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی، تو تم ایک مراد لیتے ہو دوسرا کیوں نہیں لیتے؟ تو اس کے شاگردوں نے جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے اپنی طرف سے منسوب بات کی، تو اس نے کہا تمہاری سینس اپروچ اتنی نہیں ہے کہ تم ایسی بات کرو، نام بتاؤ کس نے کہا۔ تو انہوں نے کہا بھی یہ آخرکار بتانا پڑا کہ امام حسن عسکری کا یہ فرمان ہے۔ تو غازی صاحب میں یہ بات یہاں پر جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے اس کے اندر یہ چیز نظر آئی کہ وہ اتنا کوئی کم فہم آدمی نہیں تھا کہ جس کے ذہن میں صرف ایک ہی معنی آتا ہو اور اسی پہ وہ گمراہ ہو رہا ہو۔ وہ اپنے دور کا ادیب آدمی تھا اور انتہائی فصاحت و بلاغت والا تھا، دوسرے معنی وہ بھی لے سکتا تھا مراد، لیکن نہیں لے پایا، لیکن آپ کے اتنا کہنے پہ تبدیلی کر لی اور وہ اپنی تمام محنت بھی ضائع کر دی۔ کیوں؟ اصل میں مجھے جو اس چیز سے چیز اخذ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پہلے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تھا، اس نے کہا تھا حضور گورنر نے جو کوفے کا اس نے میرے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے اور میرے پیچھے بندے دوڑائے ہوئے ہیں، تو مجھے آپ امان عطا فرما دیں۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جاؤ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور میرا پیغام دے دو کہ مجھے امام جعفر صادق نے امان دے دی ہے۔ اب وہ قتل کا آرڈر ہے اور یہ خود اس کے پاس بھیج رہے ہیں، شکار خود چل کے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا امام کا فرمان ہو گیا تھا، پرسکون ہو گئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں گورنر کے پاس۔ تو اس نے کہا ٹھہرو، جب اس نے کہا اپنا ہاتھ دکھاؤ، یہ ہاتھ دیکھنے لگا، اس نے کہا یہ مردوں کا ہے۔
پھر کہنے لگا اپنے پاؤں دکھاؤ، اس نے کپڑا ہٹا کے اپنا جوتا نکال کے دکھا، اس نے کہا یہ بھی مردوں کا ہے، اپنے سینے سے کپڑا ہٹاؤ، اس نے کہا یہ بھی مردوں کا، جسم کا حصہ دیکھتا رہا، پھر آخر میں کہنے لگا کہ اپنی زبان دکھاؤ، جب اس نے اپنی زبان دکھائی تو کہنے لگا تیری زبان پہ زندگی ہے، تیری زبان پہ زندگی ہے، اور میں اتنی بڑی زندگی دیکھ رہا ہوں کہ جب تیری زبان حرکت میں آئے گی تیرے تمام مردہ جسم کو بھی یہ زندگی عطا کر دے گی۔ اچھا، اور یہ جب وہاں پر گیا اور وہ جب اس نے دیکھا تو خود اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا نا شکار خود چل کے میرے دربار میں آ گیا، تیرے تو قتل کا میں نے آرڈر دیا تھا، اب تجھے خود قتل کروں گا۔ تو کہنے لگا بھی ٹھہر جاؤ کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دینا، لیکن امام کا فرمان مجھ سے سن لو، انہوں نے مجھے امان عطا فرما دی اور تجھے بھی حکم دیا کہ مجھے امان دے دو۔ تو جیسے ہی اس نے سنا تو وہ پچھلے بندے نے جو ایک جملہ بہت زبردست بول دیا تھا کہ تو اپنی اس زبان میں، تیری زبان میں زندگی ہے، اور ساتھ کہنے لگا کہ اگر تو اس زبان کے ساتھ پہاڑ کو بھی حکم دے گا تو وہ پہاڑ بھی تیرا رستہ چھوڑ کے تجھے زندگی دے گا۔ اب یہ جب گورنر کو کہا کہ مجھے امام جعفر صادق نے یہ جملہ بولا کہ میں نے تجھے امان دے دی ہے، تو وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اپنا اس نے ہتھیار پھینک دیا، کہنے لگا اگر امام کی زبان سے اتنا نکلا تو میرے اندر تو اب جرت نہیں رہی کہ تجھے سزا دوں، اس نے چھوڑ دیا۔ غازی صاحب یہاں پر بھی جو ان طلباء نے اپنے استاد کو یہ بات کہی تھی، پہلے اس کی فہم و فراست اپنی جگہ پہ، لیکن جب امام حسن عسکری نے کہا تھا کہ ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، میں نے کہا پہلے بھی پتا تھا، لیکن دوسرے معنی کے اثرات اور اسرار اس کے دل میں اب منکشف ہوئے۔ واہ واہ واہ، جیسے امام حسن عسکری تاثیر زبان امام، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی زبان کی جو ہے وہ تاثیر تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وہ مشہور زمانہ واقعہ کہ جو قحط پڑ چکا تھا، بارشیں جو نہیں ہو رہی تھیں، تو پھر بار بار دعا کرنے کے باوجود نہ ہوئی، تو کچھ غیر مسلموں نے آ کر جب دعا کی تو وہ بارش شروع ہو گئی، اگلے دن پھر انہوں نے دعا کی تو بارش ہوئی، تیسرے دن تو اب لوگ فتنہ میں پڑ گئے کہ یہ لوگ سچے ہیں، ہم مسلمان جھوٹے ہیں، ہمارے کہنے پہ بارش نہیں ہو رہی اور ان کے کہنے پہ ہو رہی۔ اب بادشاہ کی نگاہ بھی کہاں گئی؟ نگاہ گئی تو اس پہ گئی جس کو خود قید کیا ہوا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ قید ہم نے صرف اپنی حکومت کے لیے کیا ہے، ورنہ اصل حکومت تو اللہ نے دنیا پہ بھی ان کو دے دی ہے، آسمانوں پہ بھی ان کو حکومت عطا کی۔ تو پھر آپ کو جیسے ہی بلایا گیا تو آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ اس کے ہاتھوں کو دیکھو، ہاتھ دیکھے گئے تو اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا ہڈی کا ٹکڑا تھا، تو وہ ٹکڑا نکالا گیا، فرمایا اب دعا کرو، تو اس کے بعد وہ بارش ہی نہ ہوئی۔ تو کہنے لگے حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ ہڈی کا ٹکڑا کس کا ہے؟ تو اس نے جب بتایا کہ یہ تو اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی کو ظلماً شہید کیا گیا تھا اور ان کے جسم کو کاٹا گیا تھا بے دردی کے ساتھ، تو ان کا ایک ہڈی کا ٹکڑا جو تھا وہ مل گیا، اور ہم اس کی برکت سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش دیتا ہے۔ اور یہ بیان ہی وہی چیز ہے جو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے ہاں جب لوگ گئے تھے بارش کے لیے تو آپ نے فرمایا تھا حضور کی چھت کا سوراخ جو ہے وہ کرنے کا، تاکہ یہ ربط جو ہے وہ قائم ہو جائے، کھڑکی بند جو ہے اس کو کھول دیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ معاملہ ہوا، یہ تو جسم نبی جو ہر حال میں حضور کے ہر امتی سے فائق ہے، اس کا کمال ہے کہ اس کو دیکھ کے بارش برستی ہے، لیکن پھر امت کو فتنے سے بچانے کے لیے امام حسن عسکری اپنے دونوں خالی ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو جو کام وہاں نبی کے جسم کی ہڈی مبارک کر رہی ہے وہ آپ کی دعا کر رہی ہے، اور فوری طور پر چھما چھم جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسن عسکری کو اگر ہم دیکھیں اس وے میں بھی کہ علم و عرفان کتنا تھا، یہ امام احمد بن حنبل کا دور تھا۔ اچھا، اس طرح کے واقعات ہماری تاریخ بڑی بڑی اولیاء کی، حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں گجرات میں ہیں، جن کے مزار 3 ہیں، ان کا بھی یہی ہے کہ وہ انہوں نے اپنا کرتا کہا کہ یہ لو، اور وہ جا کے یوں کہا کہ سہاگ کی چوڑیاں توڑ دوں تو ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی۔ یہ اولیاء کرام کے یہ وہ جو ہے اپنا حفیظ جلندری شاہ نامہ اسلام والے ہمارے جنہوں نے ترانہ لکھا، انہوں نے بھی گجرات کے بزرگ کا واقعہ لکھا، انہوں نے کہا کتوں کی دعوت کرو، حلوے سے دعوت کی اور بارش شروع ہو گئی۔ تو یہ اولیاء جو ہیں یہ لوح محفوظ کے ساتھ ان کا کوئی خاص تعلق ہوتا ہے، اور پھر اہل بیت اطہار تو اپنا پیر صاحب جو تھے نا اقوال وہ بڑے زبردست ہیں۔ منظم وہ فرماتے ہیں کہ 2 منہوں اور 2 زبانوں والوں سے اللہ بچائے، کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب دوست سامنے آتا ہے تو اس کو خوش کرتے ہیں، جب چلا جائے تو اس کو کھا جانے کی ترکیبیں کرتے ہیں، اور حسد کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کبھی سکون نہیں پاتے، اس کو سکون ملتا ہی۔ حضور والا یہ 260 ہجری کا فرمان ہے، آج تو 2 منہ میں 2 زبانوں کی بجائے اس کو ملٹیپلائی کریں۔ آج بات کہاں پہنچی ہوئی ہے، یہ تو 3ری صدی کی بات ہے ہجری کی، آج بات کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ میں ایک بہت خوبصورت عرض کرنا چاہ رہا تھا، علامہ صاحب نے جو بات فرمائی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ عروس البلاد ہے، بغداد جو ہے
یعنی جہاں یہ استسقاء کی صورتحال ہے وہاں علماء کی کمی نہیں ہے، وہاں صوفیاء کی، اہل اللہ کی کمی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ علم کے دریا بہہ رہے تھے، وہ بہہ رہے تھے، لیکن وہ جو اصل بات تھی اس سے وہ لوگ، باقی سبھی لوگ عظمت کے باوجود وہ اس کی تک نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ جو الہام کا ایک تعلق حضور علیہ السلام کی اہل بیت اور ائمہ اہل بیت کو خاص طور پر نصیب ہے، وہ اس نے رہنمائی فرمائی کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو تبرک ہے ایک نبی کا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی ان کی بصیرت جو ہے، میں زیادہ جس بات پہ عرض کر رہا ہوں کہ تمام محترم شخصیات میں جو ائمہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے وہ ان کو ممتاز اسی لیے کرتا ہے۔ حضرت بہلول کا ذکر آیا، بہت آپ کے ذوق کے مطابق ہے، میں چاہتا ہوں کروں۔ ان کی ایک نعتیہ غزل کے 2 شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، کمال ہے جی۔ روشن از عکس جمالش عالم امکان ما، یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان ما۔ یہ میں کہہ رہا تھا آپ سے ایک دن کہ ایک شعر آپ سے لکھوانا تھا، یاد نہیں رہا، یہ والا شعر میں پیش کرتا ہوں۔ اے میرے محبوب، آپ کے جمال سے ساری دنیا جو ہے وہ مجھے عکس جمال سے روشن نظر آ رہی ہے، اور آپ کی نگاہ جو ہے وہ میرے ایمان کی ایک نگاہ میرے ایمان کی قیمت ہے۔ روشن از عکس جمالش عالم امکان ما، یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان ما۔ روز و شب روئے دل بہلول بر درگاہ تست، یا غیاث المستغیثین در کشا بر جان ما، کہ میں شب و روز تیری بارگاہ میں گزار رہا ہوں، اے غیاث المستغین میرے پاک پروردگار مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ بہت خوبصورت ان کی ہے نعتیہ نظم۔ اچھا، یہ آپ نے یاد کروایا ہے، جس ان کے مزار پہ جائیں گے نا تو آپ نے وہاں پڑھ کے یہ سنانا ہے۔ میں پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی جی انشاءاللہ العزیز جی، انشاءاللہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو جو عظمت عطا فرماتا ہے جی، اس عظمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے ابتدا میں حدیث پاک جو آپ نے ارشاد فرمائی اس پہ یہ جملہ کہا تھا، اس کو تھوڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کا یہ فرمان ہے کہ میری اہل بیت اور قرآن یہ اکٹھے رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معنی قرآن کے یہ سمجھتے ہیں وہی تم نے لینے ہیں، اور اس راہ پہ رہنا ہے، ان سے لینا ہے علم جو ہے، جو ان سے یہی وجہ ہے کہ ہمارے چاروں ائمہ فقہ حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام سے اور ائمہ اہل بیت اطہار سے عقیدت، یعنی قید میں چلے جانا، حضرت امام اعظم حنیفہ کو کس بات کی سزا ہوئی، یہی تو بات تھی، کوڑے کس بات پہ مارا تھا، اہل بیت اطہار سے محبت کی وجہ سے۔ یہ ائمہ فقہ نے، اور ہمارے لیے یہ چیزیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ یہ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ہمارے اکابرین بزرگان دین ان سب نے اہل بیت اطہار کی اور ائمہ اہل بیت کی خصوصاً تعظیم اور تکریم کیسے کی ہے، یہ ہمیں ہماری سمجھنے والی بات ہے۔ 4 مزارات ہیں، ویسے تو ہم پروگرام آپ کی ولادت پہ کر رہے ہیں، 10 ربیع الثانی آج کا دن ہے، لیکن 4 مزارات وہاں سامورا میں جو ہیں وہ ہیں آپ کے والد گرامی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا، اور آپ کا مزار مبارک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اور قدمین شریفین کی طرف 2 عظیم المرتبت خواتین، یعنی ایک حضرت بی بی حکیمہ خاتون جو حضرت امام علی نقی امام محمد تقی علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی پھوپھی جان ہیں، اور دوسری حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا حرم محترم اہلیہ جو ہیں بی بی نرجس خاتون، یہ ان کا یہ ایک ہی ذریعے میں یہ 4 ایک ہی وہ اندر ہیں اور یہ تھوڑا سا ساتھ والے کمرے میں ہے، نہیں اکٹھے ہیں جی، وہ میں عرض کرتا ہوں نا ایک بڑا کمرہ ہے اس میں ہے تو تھوڑے سے فاصلے پہ ان کا ہے، وہ ادھر بیبیوں کے اندر نہیں جانے دیتے تو دوسری طرف اندر جاتے ہیں۔ یہ مطلب یہ ایک مرکز سعادت ہے، اور اب تو وہ اتنا اس کی ایکسٹینشن ہو چکی، اتنا اس پہ کام ہو چکا ہے، چونکہ وہاں کچھ حالات خوشگوار نہیں رہے تھے تو کچھ اس مہمان خانہ بہت بڑا ہے، اب تو ہم نے اس کے اندر سینکڑوں لوگوں کے بستر لگے ہوئے ہیں، اور وہاں ہم نے فیض ظاہری طور پہ۔ اور ایک چیز اور آپ دیکھیے گا جو میں نے وہ عباسی خلیفہ کے حوالہ سے کہی کہ وہ رونق اور کثرت عبادت، جس بھی امام اہل بیت اطہار جو کہ شہید ظلمن ہوئے، کہیں تیغ جبر کے ساتھ کہیں زہر کے ساتھ، لیکن جس بھی امام کی بارگاہ میں حاضری آپ دیں گے، شب و روز جو ہے وہ اس قدر ہجوم عبادت، یعنی وہ جو اور قرآن حکیم کی تلاوت، وہ جو قرآن اور میری اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، آج بھی تلاوت جاری اور لنگر بھی جاری ہر جگہ۔ اچھا میں سوچ رہا تھا وہاں بھی جا کے
کہ وہ بادشاہ کدھر گئے، ان کی قبریں کہاں جی، ہیں، پتہ ہی نہیں بالکل کسی کو۔ ویران، میں نے کہیں پوچھا کہ وہ فلاں کی قبر کہاں ہے، کوئی ہمیں تو نہیں نشان، پتہ، کوئی نشان موجود، یعنی ان کی قبروں کے نشان غائب ہو گئے۔ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ہستیوں کو جو تو مر یہ جائے، حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ جب آپ اہل دین پہ کوئی ظلم کریں گے آپ کا نام مٹ جائے گا۔ چند روزہ وہ تو اقتدار تو چند روزہ ہے، وہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کب منظر بدل جائے۔ تو اگر یہ صحیح جو تعلق ہے اہل اللہ کا یہ دائمی ہے، اس اقتدار کی کیا کہنے جی۔ اگر آدمی اپنی زندگی کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق، جیسے حضور علیہ السلام بحیثیت قائد، بحیثیت سربراہ مملکت ہمیں ایک نمونہ عمل عطا فرماتے ہیں، اس کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے چلا جائے اور ریاست مدینہ کے تصور میں، تو خاص طور پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے کہ بزرگ سرکار تھے کا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی، وہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ لوئے لوئے بھر لیں کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا۔ یہ وقت ہے، اللہ اقتدار دے، جھک جاؤ، لوگوں کی خدمت کرو، ظلم بند کر دو، اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے اس کو برداشت کرو، پھر تم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں رہو گے۔ ورنہ تو ہم نے کتنے اپنے سامنے دیکھے حکمران آئے اور چلے گئے، ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار، اللہ کی مخلوق کے جی ساتھ علامہ محبت۔ صاحب پھر آ جاتے ہیں امام پاک پہ۔ اچھا دیکھیں بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت، تدبر، فراست کے وہ چشمے ہوتے ہیں ان کے سینوں میں۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے دور مقدس پہ ہم غور کریں تو وہ فقہ، خصوصاً فقہ حنبلیہ کے سربراہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، امام دارمی، یہ ان تمام ائمہ کرام کا، امام ابن ابی شیبہ وغیرہ، یہ سب کا دور تھا، کتنا بڑا ہے۔ اور یہ تمام ایک ہی علاقہ میں تھے، لیکن اس کے باوجود اپنا تشخص الگ دنیا میں قائم کر لینا اور دنیا کو اپنے علم و عرفان کا اور اپنے فیوز و برکات کا محتاج بنا کے پھر ان کی ان حاجات کو پورا کرنا، یہ عام کام نہیں ہے۔ 28 برس کی عمر میں، اتنی مختصر عمر میں اگر کوئی شخصیت اتنا علم و عرفان تقسیم کر کے، اپنی شناخت بنا کے، اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال کے آگے بڑھتی ہے، تو یہ یقیناً تمام کی تمام ودیتیں من جانب اللہ اور من جانب الرسول، یہ کرم کے معاملات ہیں، بے شک یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب بڑے کی بات ہے۔ نصیب کی بات۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی، پیر صاحب آپ کا شکریہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ بڑی سے بڑی مشکل کا حل، جو شخص کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ دن میں 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت سنیں اور یہ عمل 7 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ پڑھیں۔ سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع و انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوگا۔ جی عثمان۔ وقار ولایت حسن عسکری ہیں، وقار
ولایت حسن عسکری ہیں سراپا کرامت حسن عسکری ہیں سراپا کرامت حسن عسکری ہیں علوم معارف کے ہیں آپ مخزن علوم و معارف کے ہیں آپ مخزن قسیم ہدایت حسن عسکری ہیں قسیم ہدایت حسن عسکری ہیں جمال علی مرتضی جمال علی مرتضی کا ہے مظہر جمال علی مرتضی کا ہے مظہر امین امامت حسن عسکری ہیں امین امامت حسن عسکری ہیں وقار ولایت رواں ان کی رگ رگ میں ہے نور احمد رواں ان کی رگ رگ میں ہے نور احمد علی کی شجاعت حسن عسکری ہیں علی کی شجاعت حسن عسکری ہیں طاغوت کو پسپا کرتے جو ساجد ہیں طاغوت کو پسپا کرتے جو ساجد وہ عزم عظیمت حسن عسکری ہیں وہ عزم عظیمت حسن عسکری ہیں وقار ولایت حسن عسکری ہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.